نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں سب سے پہلے حر بن یزید کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کے بعد امام حسین کے چاروں بھائی عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد چار بھتیجے، حضرت امام حسین کے چار بھتیجے جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے ان کو شہید کیا گیا، جن میں سے قاسم بن حسن خاص طور پہ جن کا نام بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب کے بھانجے زینب کے بیٹے کو شہید کیا گیا، جس میں اون بن جعفر بڑے مشہور ہیں جن میں، اور محمد اون جنہیں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا، ان کے بعد علی اصغر کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کو شہید کیا گیا، اور شروع میں حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تقریباً 72 افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے، ٹوٹل 72 افراد شہید کیے گئے، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر تو بہت ہی حد ہی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے، یعنی بہت بڑا واقعہ تھا کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم عظیم ہوا تھا جس پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ جہاں تک رونے کی بات ہے تو آپ نے قرآن میں سورۃ الدخان میں پڑھا ہے کہ جب فرعون جب دنیا سے گیا تو کیا سورۃ آیت نمبر 29 میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بَغَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ یعنی فرعون کے مرنے میں نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین و آسمان رویا، نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ یعنی جب فرعون کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے آسمان اور زمین روتے، یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب کوئی نیک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین آسمان اس کے لیے روتے ہیں۔ ان کی روایتیں، یعنی کہ جو رونے کی روایتیں جو ہیں جب دکھی ہوتے ہیں آسمان اور زمین، اس کی روایتیں جامع تروزی، تفسیر ابن کثیر، مستدرک میں ہے، اور تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ جو ہے کتاب ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان ان کے لیے روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ زمین جہاں عبادت کرتا تھا اور سجدہ کرتا تھا، اور وہ حصہ جہاں سے اس کے نیک اعمال گزرتے ہیں، تو وہاں وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے، دکھی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، جامع ترمذی بھی ملتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ملتا ہے، تفسیر ابن جریر میں بھی ہے۔ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جب جو نیک انسان دنیا میں جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو وہ زمین و آسمان روتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے شہید ہوئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، تو بہت سی ایسی روایتیں کتابوں میں ملتی ہے جو میں بتاؤں گی کہ زمین و آسمان روئے، اور آسمان کئی کئی روز تک تاریکی کا عالم تھا۔ تو یہ اس لیے بتانا مقصود تھا تاکہ آپ کو یقین آئے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، کتاب ہے سیر الشاہدین، یعنی ابو نعیم کی کتاب ہے، بہقی میں جلد 6 میں ہے۔ تو ابو نعیم سے روایت ہے، ان کی طرف شہادت ہے کہ جب حضرت حسین قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے، اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ کتاب صوائف محرقہ میں صفحہ نمبر 192 میں ہے کہ خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن ہو گیا اور آسمان سیاہ ہو گیا،
اور دن میں ستارے نظر آنے لگے، اور حضرت حسین کے قتل پر آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گہن ہو گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور شام میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے تازہ خون دیکھا جاتا تھا۔ امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 روز تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی، بے شک آسمان نے خون برسایا اور اس خون کی بارش کی سرخی کپڑوں سے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ حضرت علی بن مسح اپنی روایت کرتے ہیں، اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت حسین کی شہادت کے ایام میں نے آسمان کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان رویا۔ وہ کہتی ہے اس وقت میں جوان لڑکی تھی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت 10 محرم میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر آسمان کی سرخی اب تک برابر موجود ہے، جس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا المناک سانحہ اور جان کا وہ حادثہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کی اولاد کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ پھر اگر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں اور جن و انس تڑپ اٹھیں اور جہاں کون سی تعجب کی بات ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو حضرت حسین پر روتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جنات جب انہیں واقعہ کربلا کا معلوم ہوا تو وہ بھی بہت روئے، یعنی زمین اور آسمان کے ساتھ جنات تک بھی روئے ہیں۔ اور واقعہ کربلا میں جب امام حسین کی شہادتوں کے بعد کیا ہوا، شہادت کے بعد ابن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت امام اور آپ کے رفقا جن کی تعداد تقریباً 72 تھی، ان میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان سب شہیدوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا، ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ 13 سر بنو قدا کے پاس تھے اور ان کا سردار قیس ابن اشعث تھا۔ 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے، ان کے ساتھ شمر ذل جوشین سبابی تھا۔ 17 سر بنو تمیم اور 16 بنو اسد اور 7 بنو مزہج کے پاس تھے۔ کتاب ابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 194۔ کربلا کے میدان میں شام ہو گئی تھی، ظلم و جفا کا لشکر منتشر ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر اپنے طعام وغیرہ میں مشغول تھا۔ وہ بدبخت ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے تھے، اپنی صفاکی اور ظلم پر جو خوش ہو رہے تھے۔ ادھر اہل بیت نبوت کی بقیہ افراد جو چند عورتوں اور شیر خوار بچوں اور ایک بیمار حضرت علی اوسط زین العابدین پر مشتمل تھے، رضا الہی پر صبر و شاکر گریہ زاری کر رہے تھے۔ ذرا فطرت کے تقاضوں کو پیش نظر اندازہ کیجئے کہ ان سوگواروں کی کیا حالت ہوگی جن کے آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے، ان کے عزیز قتل کیے گئے، خیمے جلائے گئے، ساز و سامان لوٹ لیا گیا، مقدس لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور خود دشمن کی قید میں تھے۔ یہ کیسے عزیز و شان اور فضل و مرتبے والے لوگ، ان کے گھرانے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کے طالب ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت و خوشی اور خدا اور رسول کی محبت و خوشی اور ان کی اذیت و ناراضگی خدا اور رسول کی اذیت و ناراضگی کا موجب ہے۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس سے امت کو دین، ایمان اور قرآن ملا ہے۔ ان پر درود بھیجنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ ہر خطیب جمعے کے خطبے میں ان کا نام لیتا ہے۔ یہ رسالت کے لہلاتے ہوئے پھول اور کلیاں ہیں۔ ان کی پاکیزگی اور عظمت کا ذکر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج کربلا کے میدان میں ان پر غم کے شام کا بسیرا ہے۔ یہ شام کیسی اندوہناک شام ہے، آل رسول کی خون سے رنگین ہے۔ یہ ایسے دن کی شام ہے جو شاید کبھی اس طرح طلوع نہ ہوگا۔ یہ شام اسلام ہی کی نہیں، انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و شفا اور صبر و رضا کے دونوں مثالوں کو یاد دلاتی رہے گی۔
یزیدیت کی تاریکی میں حسنیت کا اجالا کرنے والی یہ شام، سفید دہر پر کبھی نہ مٹنے والا یہ نقش اور ایسا وقت ہے جو صدیوں تک دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے لیے حق و باطل اور اندھیرے اجالے میں فرق کرتی رہے گی۔ یہ شام ایک طرف انسان نما درندوں کے خبائث وار ذلت اور شیطانت کی پہچان کراتی ہے، جور جفا اور ظلم و ستم کی بدترین سپاہیوں سے اشرف المخلوقات انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ شام خانوادہ رسول کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت و مرتبت، ان کے عفو و عطا، جود و سخا، ایثار اور وفا، صبر و رضا، عزم و استقلال اور استقامت جیسے معطر، مطہر اور منور طریقوں کو بتاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اسلام کے انسانیت کے نام کو سربلند کیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عظمتوں، رفتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا امین تھے۔ کربلا کی دھن لاتی شام میں یہی نام حسین جگمگا رہا تھا اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ کربلا کی رات قیامت کی رات تھی۔ جب رات ہو گئی، یہ رات ان غم زدہ مظلوم پسماندگان امام کے لیے قیامت کی رات تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، یزید کے لشکر اونگنے لگے، اسیران کربلا کے قافلے سالار سیدہ زینب ابن عزیز کے مقدس لاشوں کے پاس آئیں اور انتہائی دردمندانہ انداز میں اپنے جذبات اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ جب اپنی ماں جائے پیارے بھائی حضرت امام حسین کی کٹی پھٹی اور کچلی ہوئی مقدس لاش کے پاس آئیں تو خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ یزیدی تو سو گئے مگر کچھ پہرے دار جاگتے رہے، مگر اہل بیت نبوت کی بقیہ افراد کی آنکھوں میں نیند نہیں، صدمے اور غم کے آنسو تھے۔ یہ کیسے صبر والے لوگ تھے، ان کی زبانوں پر حرف شکایت نہیں، ان کی جبینیں شکن آلودہ نہیں، انہوں نے واویلا نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑے، قضاء الہی پر صبر کیا، کیونکہ یہی ان کے نانا جان کی تعلیم تھی، یہی امام پاک کی وصیت تھی۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ قتل حسین سے وہ کامیاب ہو گئے، لیکن امام پاک نے میدان کربلا میں فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے تھے اور تاریخ کے صفحات پر یہ نقش کر دیا تھا کہ حق پرست ثابت قدم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینا، اپنی جان دے دینا شکست نہیں بلکہ عظیم الشان فتح و کامیابی ہے۔ انہوں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی، عظمت و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک ایک با مقصد اور زندہ یادگار آنے والی نسلوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی حق و صداقت کی گواہی دی اور دین کو اس کی اصل پر باقی رکھا۔ ہر امتحان میں پورے اترے، خود تو نہ رہے مگر اپنی وہ یادیں چھوڑ گئے جو تابندہ و پائندہ رہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔